السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب نے جو ہے وہ بیان دیا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے، اور وہ بڑا اس وقت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ جو شاپرز ہوتے ہیں پلاسٹک کے، وہ یقینی طور پہ ماحولیات کے لیے ایک مسئلہ قرار دیے جاتے ہیں۔ پہلے بھی جب ایڈمنسٹریٹر تھے مرتضی صاحب تو اس وقت بھی یہ چیز سامنے آئی تھی کہ جی اس کی روک تھام کو یقینی بنانا ہے، مگر ناکام رہے۔ ایک بار پھر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس چیز کی ایک بار پھر جو ہے وہ نہ صرف نشاندہی کی گئی، بلکہ کہا گیا کہ جی کے ایم سی کی جو دکانیں ہوں گی وہاں پر اس شاپ پر اس پلاسٹک بیگ کو جو ہے اس کی پابندی عائد کی جائے گی۔ ساتھ ایک اور سوال کے اوپر جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی گٹر جو ہے اس کا ڈھکنا، چونکہ ایک افسوسناک واقعہ کچھ دن قبل جشن آزادی کے اس دن موقع پہ آیا جس دن 4 سالہ نعمان میمن گوٹ میں صرف اس لیے اپنی جان کی بازی ہار گیا کیونکہ اس جگہ پر ڈھکنا نہیں لگا ہوا تھا۔ اس کی دلیل دیتے ہوئے مرتضی وہاب صاحب نے کہا کہ جی نشے کے جو عادی افراد ہیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ لے کر چلے آتے ہیں۔ پھر ایک اور بات جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ واٹر بورڈ کا کوئی بھی ملازم جو ہے وہ چوری میں، پانی چوری میں ملوث پایا جائے گا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور کمان سنبھال لی ہے شہر کی، اختیارات کا اب رونا نہیں رویا جائے گا یا بات نہیں کریں گے۔ ان پوائنٹس کے اوپر اور شہر کے ایک مجموعی صورتحال کے اوپر آج گفتگو کر لیتے ہیں۔ ترجمان صاحب میئر کراچی ہیں کرم اللہ وقاصی صاحب۔ کرم اللہ وقاصی صاحب، سوال صرف یہ اٹھ رہا ہے کہ ماضی میں بھی اس سب کو پتہ ہے کہ جی ماحولیات کا مسئلہ بنتا ہے اور ان پلاسٹک بیگ سے، مگر ایسی کیا وجہ ہے کہ ایک معمولی جو یہ ماحولیات میں مسئلہ بننے والا ایک پلاسٹک بیگ ہے وہی آج کی تاریخ میں بھی جو ہے وہ قابو آ کر نہیں دے رہا؟ کرم اللہ وقاصی صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس معاشرے میں جب تک اویئرنیس نہیں آئے گی کہ ہمیں اس کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں، جب تک ان نقصانات کا اندازہ عام شخص نہیں لگائے گا تب تک اس کا تدارک نہیں ہو سکتا۔ ہم کوشش دیکھیں، مرتضی وہاب صاحب جب انوائرمنٹ کے منسٹر تھے تب بھی انہوں نے اس پہ ایکشن لیا، پالیسی لے کر آئے، قانون سازی کی۔ اس کے بعد جب وہ ایڈمنسٹریٹر ہوئے تو انہوں نے سی آر پاس کی، لیکن ہماری کورٹس جو معزز کورٹس ہیں ان کی طرف سے جو ہے نا ہم نے تھیلیاں بنانے پہ جو ہے نا پابندی بھی لگوائی، لیکن کورٹ کے ذریعے جو ہے نا وہ ختم ہو گئی۔ لیکن کوشش ہم نے اس بات کی کہ ہم سب سے پہلے جو ہمارا ڈومین ہے کے ایم سی، اب ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کے ایم سی کی جو مارکیٹس ہیں ان کو ہم بالکل پلاسٹک فری کریں۔ تو وہ اویئرنیس چل رہی ہے، وہ ہماری کیمپین چل رہی ہے۔ ہمارے آفیسرز، ہمارے جو کے ایم سی کے ملازم ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ متعلقہ محکموں میں، متعلقہ مارکیٹوں میں جا کے یہ کام کروائے۔ ہم اگر کراچی کے نالے صاف کرنے جاتے ہیں تو 70% گاربیج جو ہے نا ہمیں انہی تھیلیوں کا نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں بھی ہم جائیں وہ گاربیج نکالنے، بلاکنگ، وہ تھیلیوں لوگ سیدھا تھیلی کو استعمال کرنے کے بعد سیدھا یا نالوں میں پھینک دیتے ہیں یا کھلا پھینک دیتے ہیں، وہ جا کے مینولوں میں چلی جاتی ہیں جہاں بلاکیج بھی ہوتی ہے، نالے بھی بلاک ہوتے ہیں۔ مگر کرم اللہ تو وقاصی صاحب، لوگ شکایت تھا پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ صفائی بھی تو نہیں ہوتی، پھر وہ جو نالا 1 سال پہلے پڑا ہوا تھا وہ جو ہے وہ پڑا رہتا ہے۔ میرے خیال سے لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ کرم اللہ وقاصی صاحب سن سکتے ہیں آپ ہمیں؟ جی ناظرین، لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ جو ہے وہ رابطہ کیا جا سکے۔ بہرحال معاملہ کیا ہے کہ دیکھیں جی ایک افسوسناک واقعہ جو ہے وہ سامنے آیا تھا، جس طرح میں میمن گوٹ کی بات کی، ڈپٹی میئر سلمان مراد صاحب کو بھی ہم نے ادھر دعوت دی تھی اور ان سے بھی گفتگو کی تھی کہ آخر وجہ بتائی جائے کہ اس شہر کے ڈھکنے جو ہیں گٹر کے وہ آخر کیوں نہیں لگ پاتے۔ انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے، اور اس معاملے کو لے کے کہنے کو تو سینیٹیشن کا ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہے، کہنے کو تو واٹر بورڈ اور واٹر کارپوریشن ہو گئی جی، وہ سیوریج کے معاملات بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی موجود، اور دیگر جو بلدیاتی معاملات ہیں اس کے باوجود آخر یہ ڈھکنے جو ہیں سر پہلے اپنی کنٹینیو کریں کرم اللہ وقاصی صاحب بات کو، تاکہ ہم تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلیں، کیونکہ شہر کی یہ انتہائی اہم مسئلے، لاشیں نکل رہی ہیں اب گٹر کے ڈھکنوں سے بھی، قبرستان بنتے جا رہے ہیں۔ یہ جو ڈھکنے ہیں نا، جو بغیر گٹر کے جو ڈھکنے نہیں ہو رہے ہیں، ان ہلو، جگہوں پہ نہیں لگے ہوئے، ادھر بچے اپنی جانیں دے رہے ہیں کرم اللہ وقاصی صاحب۔ جی جی بالکل۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا۔
جو گٹر کے ڈھکنے پہ جو نہ ہونے کی وجہ سے جو واقعہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس کا تو ہم کہیں بھی اس کی نہ بھرپائی کر سکتے ہیں، نہ اس کا کوئی نعمل بدل ہے. کسی کا بچہ اگر اس سے جو ہے نا جس کا انتقال ہو گیا مینول میں گر کے. لیکن بات وہی ہے کہ میں خود ایک یو سی چیئرمین ہوں اور یہ اس ساری صورتحال سے جو ہے نا میں واقف ہوں کہ کیا ہوتا ہے. ہم گٹر کے ڈھکنے جو ہے رکھتے ہیں اور ایوریج ہمیں جو ہے نا 60% ڈھکنے ہر مہینے تبدیل کرنے پڑ جاتے ہیں، یا تو وہ بریک ہو جاتے ہیں یا ان پہ جو چوری کا جو ریشو ہے کہ ایک جو ہے نا نشہ کرنے والا شخص اس کے اندر جو 4 سریے ہیں لینے کے لیے وہ رات کے اب کرم اللہ وقاصی صاحب میں سمجھ رہا ہوں نشہ نہ دیکھیں نا، نشہ نہیں رک پا رہا، عادی افراد نہیں رک پا رہے. اب اس کا سلوشن ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ جو ڈھکنے ہیں اس کی کوئی اور فارمیٹ تلاش کریں، لوہا ادھر سے غائب کر کے کوئی اور اس کے فارمولا لگائیں. اتنی یونیورسٹی میں بچے ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو پکڑ کے اس سے بولیں بھائی اس کا آلٹرنیٹیو بتاؤ، کیونکہ نشے کے عادی افراد کو تو ہم ختم کر نہیں سکتے، کوئی دوسرا طریقہ نکالا نہیں. کم سے کم یہ اس حد تک بات نہ رہے کہ جی نشے کے عادی افراد ہیں، نشے کے عادی افراد رہیں گے، بچے اس طرح گرتے رہیں گے اور پھر وہی سلسلہ چلتا رہے گا. اس کے اوپر سوچا گیا ہے کبھی کہ ایم سی سوچے یونیورسٹیز میں جائے، بچوں سے بولے ہاں بھائی کوئی ریسرچر ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر جس نے یہ اس کے اوپر ریسرچ ہو کے آلٹرنیٹیو دنیا میں ہر چیز کا آلٹرنیٹیو نکالے جاتے ہیں. بالکل دیکھیں اس پہ ریسرچ بھی چل رہی ہے، لیکن بات یہ ہے ابھی تک کوئی ایسا خاطر خواہ جو ہے مٹیریل نظر نہیں آیا جو کسی کے لیے بے ضرر ہو، جو اس کو لے اٹھا کے نہ لے جا سکے. سر کوشش کی ہے کسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ایک فون کال پر ہیں آپ لوگوں کی، فون کر کے پوچھیں بھائی اس کا آلٹرنیٹیو بتا سکتے ہیں جی؟ بالکل بالکل یہ کوششیں جاری ہیں اور ہمارے مختلف پروگراموں میں ہم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے رابطے میں بھی ہیں اور وہ ہمیں فیڈ بیک بھی کرتے. وہ جو تھیسس فائنل اپنا ہر شعبے میں جو ہے نا جمع کراتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس تھیسس کے ذریعے جو ہے نا ہم ان سے کوئی فیڈ بیک لے سکیں. تو وہ چل رہا ہے. لیکن بات کیونکہ میں اس پروگرام کے ذریعے بھی ناظرین اور دیکھنے والے بہت سارے انجینئر ہیں کرم اللہ وقاصی صاحب، ہم درخواست کر سکتے ہیں، آپ بھی درخواست کر سکتے ہیں اس پلیٹ فارم سے آپ سے کہ میڈیا سے بھی درخواست ہے کہ وہ اویئرنیس کو اس اویئرنیس کو جو نا آگے بڑھائیں کہ اگر گلی محلوں میں مینولوں پہ ڈھکنے رکھنے کے بعد وہ 2 ہفتے بھی جو ہے نا ڈھکنے ٹک نہیں پاتے تو اس پہ لوگوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا کہ وہ جو لوگ اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں ان کو تھوڑا ہمیں دیکھیں نا سول سوسائٹی کا مورل سپورٹ بھی چاہیے. ہم اپنی طرف سے فل فلیش کوشش بھی کرتے ہیں، مینج بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، لیکن دیکھیں 100% ہم بھی نہیں ہو سکتے. ہمیں بھی مختلف ایلیمنٹس کی سپورٹ چاہیے جس سے ہم اپنے پروگرام کو کامیاب بنا سکیں. تو ہماری کوشش یہی سر جاری ہم ہے پتہ کہ کیا کر سکتے ہیں سر، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جس طرح کوئی کرائم سین ہوتا ہے، مددگار 15 کا ایک سلسلہ ہوتا ہے تو ایک سیٹ اپ بنایا گیا جی، اطلاع دی جاتی ہے، اطلاع سے بہت سارے واقعات روک تھام ہوئی ہے. اسی طرح کوئی کے ایم سی کا کوئی اور ایسا ادارہ جو کہ کم سے کم کوئی ایک طریقہ کار، میرا بات کرنے کا یہاں پہ مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی ایمرجنسی لائن جس طرح آپ نے ایک پورا سیٹ اپ کیا ہوا ہے، جس میں مجھے یاد ہے کہ یہ گلشن کے پاس جو پورا ایک بلڈنگ بن رہی ہے ریسکیو سسٹم جس کے اندر آپ لوگوں نے تمام اداروں کو اکٹھا کیا ہے، سر ادھر کوئی نمبر دے دے عوامی سطح کے، کم سے کم انفارمیشن ہو اور کر کے اس وقت کوئی نہ کوئی حل تو نکلے. کیونکہ نشہ کے عادی افراد ہیں، یہ کہہ کر بات ختم کر دینے سے مسئلے کا حل نہیں نکل رہا. بات یہ ختم نہیں ہو رہی، اس سے ذمہ داری سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹتا. 1122 نمبر تو ہم نے نمبر ہی 1122 رکھا ہے کہ کوئی بھی اس پہ اطلاع دے سکتا ہے اور اس پہ کوئی رسپانس کوئی جو ہے اس پہ ایکشن ہو سکتا ہے اور ہو بھی رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں. لیکن اب اتنے میکرو لیول پہ چیزوں کو کور کرنا جو ہے نا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ابھی کوشش جاری ہے، کام سٹارٹ ہوا ہے اور لازمی ان کاموں میں اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے ابھی کوئی بھی پالیسی کو عمل پیرا ہونے کے لیے. تو ہم ان چیزوں پہ سوچ بھی رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں. اور جیسے اب پچھلے دنوں صرف نالے کا ایک بہت بڑا ایشو تھا کہ ہم نالے صاف کر رہے ہیں اور لوگ ان کو بلاک کر رہے ہیں. جو تخریب کار ہیں، جو تخریبی سوچ رکھتے ہیں، وہ چیزوں کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں. ہم پانی کی لائنیں کاٹ رہے ہیں، ہم ایکشن لے رہے ہیں، عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہی لوگوں کے اندر سے لوگ اٹھ کر جو ہے نا لوگوں کو مشتعل کر رہے ہیں.
اور پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھ سر یہ جو بیان آیا مرتضی وہاب صاحب کا, سے بھی ہم نے جو ہے نا ان لوگوں کو پکڑا جو پانی چوری کر رہے تھے, ہائیڈرنٹ بنائے ہوئے تھے. ہمارے جو ہے نا پولیٹیکل لیڈروں کے ساتھ ان کی تصویریں بھی ہیں. کوشش ہم کر رہے ہیں. ہم وہی لوگ, آپ یہ بڑا اہم پوائنٹ اٹھا رہے ہیں سر, کس کے ساتھ تصویریں, کرم اللہ وقاصی صاحب کس کے ساتھ تصویریں, اس پلیٹ فارم سے بات تو کی جائے کہ دیکھیں ڈس اون کرنا پڑے گا, لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. تو ہمارا مقصد ہے کام, اور ہمارا مقصد ہے کراچی کی ترقی, ہمارا مقصد ہے ان سب چیزوں کا حل نکالنا, اور ہم اسی پہ کاربند ہیں. اچھا سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واٹر بورڈ کے ملازمین کے بغیر کیا چوری ممکن بن سکتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ہم اس چیز سے انکاری ہی نہیں ہیں. اچھا, ہم اس چیز سے انکاری نہیں مطلب کوئی نہ کوئی ملازم اس کے اندر اس مافیا کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے, ایسا ہے؟ جب تک آپ کے اندر کالی بھیڑیں نہ ہو تب تک وہ سسٹم خراب نہیں ہوتا. سر کوئی ایک کالی بھیڑ پکڑی گئی ہے؟ سر کوئی ایک کالی بھیڑ پکڑی گئی ہے کرم اللہ وقاصی صاحب, یہ تو بتائیں. میئر صاحب نے, دیکھیں میری بات سنیں, میئر صاحب نے کل بھی میٹنگ کی واٹر بورڈ میں سورا کوٹ ٹاؤن کے حوالے سے, اور انہیں کلیئر کٹ ان کو انسٹرکشن دے دیے ہیں کہ ہم جن کے جوریڈکشن میں یہ چیزیں, پہلے آپ کو اس کا جو ہے نا ٹائم فریم ہے کہ آپ لوگ خود کوشش کریں کہ اس کو ختم کر دیں, ورنہ اس کے بعد جو ان کے ایریا میں پائی گئی تو ان کے خلاف ایکشن ہوگا. کیونکہ کرم اللہ وقاصی صاحب کرم اللہ وقاصی صاحب اطلاعات یہ ملتی ہے کہ واٹر بورڈ کے اندر جس طرح آپ نشاندہی کریں کالی بھیڑ, وہ بہت کالی بھیڑ ہے اور بہت تازی و تگڑی ہے, اور جو باہر ہے مافیا کی صورت میں وہ جو گوری بھیڑ ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے, تو شاید اس لیے کام نہیں ہو پا رہا. دیکھیں کوئی بھی ایلیمنٹ اس وقت تک مضبوط نہیں ہوتا جب تک اس میں مختلف چیزیں جو ہے نا آ کے ملے نا. بالکل. اب جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس کراچی شہر میں واٹر بورڈ میں بھرتیاں ہوئیں, لوگوں کو بھرا گیا, میں آپ کو کیا بتاؤں. سر اب ماضی چھوڑے, اب آگے کا کام کرنا بتائیں, اب کیا ہوگا, واٹ نیکسٹ سر؟ میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کالی بھیڑوں کا نام لے رہے ہیں تو مجھے پیچھے کی جانب دیکھنا پڑ رہا ہے نا. اچھا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا. ہم کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم اسی پہ دن رات لگے ہوئے ہیں. ہمارا سارا دن اس پہ فوکس ہوتا ہے کہ ہم اس صورتحال کو بہتر سے بہتر, سب سے پہلے دیکھیں کوئی کام آپ کرنے جاتے ہیں تو پہلے ارجنٹ ریلیف دیتے ہیں, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو ارجنٹ ریلیف دیں جس سے لوگ مستفید ہو سکیں. بہت شکریہ. اچھا کرم اللہ وقاصی صاحب ساتھ ہی رہیے گا, ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد ہم آئیں گے واپس اور پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ساتھ رہیے گا, ایک بریک پہ چلتے ہیں ناظرین, پھر واپس آتے ہیں.